بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدینہ کے راہی پلیٹ فارم سے ڈاکٹر شہراز احمد آپ سے مخاطب ہوں اور دعا گو ہوں کہ خالق کائنات ہم سب کو ایمان اور صحت کے ساتھ حرمین کی باادب حاضری نصیب فرمائے۔ آج 12 ربیع الاول 1447 ہجری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے۔ جمہور علماء کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول عام الفیل کو اس دنیا میں تشریف لائے۔ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن ربیع الاول کا مہینہ سب کے ہاں اس پر اتفاق ہے کہ ربیع الاول میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ تو آج کے دن کی مناسبت سے ہم مکہ مکرمہ کی ویسے تو تمام مقامات جن کی عظمت اور برکت قیامت تک برقرار رہے گی، لیکن آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو 2 مقدس گھروں کی سیر کروائیں گے، یعنی کہ پہلا گھر بیت المولد جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، جائے ولادت، اور دوسرا گھر ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسکن، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے بعد قیام فرمایا تھا، جہاں سے پھر نبوت کی روشنی پھیلی تھی۔ آج ان 2 مقدس مقامات ہماری ویڈیو کا حصہ ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بیت المولد کی، جہاں پہ آج مکتبہ مکۃ المکرمہ قائم ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت ہے۔ سب سے پہلے تو اس گھر کی لوکیشن سمجھ لیجئے کہ کہاں پہ واقع ہے۔ یہ گھر مسجد الحرام کے قریب شعب بنی ہاشم میں واقع تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا خاندان اسی علاقے میں آباد تھا۔ یہیں پر بھی 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اور پھر اس گھر کی ساخت کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ اس گھر کا نقشہ کیسا تھا اور ابتدائی ملکیت کس کے پاس تھی۔ بیت المولد یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش ایک متوسط سائز کا مکی گھر تھا۔ تاریخ کے مطابق اس کی لمبائی 13 میٹر اور اس کی چوڑائی تقریباً 12 میٹر تھی۔ گھر کی ساخت اس دور کے دیگر مکی گھروں کی طرح سادہ اور مضبوط تھی، پتھروں سے اور مٹی سے بھرے ہوئے یہ گھر تھا۔ اور اس گھر کی جو تعمیر ہے اس زمانے کی روایتی طرز تعمیر کے مطابق تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن اور جوانی کے ایام بھی اسی گھر میں گزارے تھے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد یہ گھر کس کے پاس آیا، کس کے تحویل میں یہ گھر رہا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد یہ گھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی عقیل بن ابی طالب کے قبضے میں رہ گیا۔ وہ یہاں مقیم رہے اور پھر یہ گھر ان کی اولاد کے پاس نسل در نسل منتقل ہوتا رہا۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے نام سنا ہوگا حجاج بن یوسف۔ جب حجاج بن یوسف کا دور آیا تو ان کے ایک بھائی تھے محمد بن یوسف الثقفی۔ یہ جائیداد حجاج بن یوسف کے بھائی محمد بن یوسف الثقفی کی ملکیت میں آ گئی۔ اور پھر یہ صرف ملکیت میں نہیں آئی، اس سے پہلے سرکاری ریکارڈ میں کسی کے نام نہیں تھی جگہ، لیکن جب محمد بن یوسف الثقفی کی ملکیت میں یہ جگہ آئی تو سرکاری ریکارڈ میں ان کے نام پہ یہ ملکیت درج ہوئی، یہ جگہ تھی ان کے نام پہ درج ہو گئی۔ اور اس کے بعد پھر نسل در نسل ان کے خاندان کے پاس یہ جگہ رہی اور وہ اپنی استعمال میں گھر کے طور پہ استعمال کرتے رہے۔ پھر عباسی دور میں یہ مسجد میں تبدیل ہوا یہ مقام۔ عباسی دور میں خلیفہ ہارون الرشید کی والدہ بنت خزروان یعنی خزروان کی بیٹی حج کے لیے بیت اللہ میں تشریف لائیں۔ خلیفہ ہارون الرشید کا دور تھا تو انہیں یہ جگہ بہت پسند آئی۔ انہوں نے یہ جائیداد پیسے دے کر محمد بن یوسف ثقفی کے خاندان سے خرید کر لی۔ بنت خزروان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جائے پیدائش تھی اس کو مسجد میں تبدیل کر دیا۔ اور اب ہوا کیا کہ اس جگہ پر مسجد قائم ہو گئی، لوگ وہاں پہ باقاعدہ نماز پڑھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش پر بیٹھ کر دعائیں کرتے، اور یہ سلسلہ جو ہے صدیوں تک چلتا رہا۔ یہ مقام جو ہے مسجد کے طور پر قائم رہا۔ مختلف اس میں خلیفہ آئے، تبدیل ہوتے رہے، حکومتیں تبدیل ہوتی رہیں، تو لیکن ہر خلیفہ نے اس مقام کو محفوظ رکھا چونکہ اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔
اور ہر خلیفہ نے اپنے اپنے دور میں اس کی تزئین و آرائش بھی کی، حتیٰ کہ 1910 میں اس گھر کو مسجد کے طور پر دیکھا گیا کہ یہ ایک تصویری شواہد بھی موجود ہیں کہ 1910 میں یہ مسجد کے طور پر موجود تھی یہ عمارت۔ بعد ازاں 1924 میں جب آل سعود نے حجاز مقدس کی حکومت سنبھالی تو پھر بہت سے تاریخی مقامات کی طرح یہ مسجد بھی مسمار کر دی گئی، اس کو شہید کر دیا گیا۔ دنیا بھر کے مسلمانوں نے اس پر انتہائی دکھ کا اظہار کیا، انہیں افسوس ہوا، مایوسی کا اظہار کیا گیا۔ پھر اس طرح عوامی دباؤ بڑھا، تو اس عوامی دباؤ کے نتیجے میں ایک مکہ کے میر تھے شیخ عباس یوسف قطان، تو انہوں نے 1953 میں یہاں پر ایک 2 منزلہ لائبریری تعمیر کی، جو اب بھی آپ دیکھتے ہیں جس لائبریری کو، یہ 1953 میں شیخ عباس یوسف قطان نے تعمیر کیا تھا۔ اور پھر اس لائبریری میں اسلامی کتب اور تاریخی ذخائر جو ہے وہ محفوظ کیے گئے، اور آج یہ مقام مکتبہ مکۃ المکرمہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اگرچہ زائرین کو اس مقام کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن دور سے ہم اس کو تصاویر بھی بنا سکتے ہیں، زیارت بھی کر سکتے ہیں، اس مقام کی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جو مناظر آپ ملاحظہ کر رہے ہیں یہ مکتبہ مکۃ المکرمہ کے اندر کے مناظر ہیں، یعنی وہ خوبصورت لائبریری جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش پر آج کل موجود ہیں، یہ اس کے اندر کے مناظر ہیں۔ یہ خوبصورت لائبریری میں آپ کو جانے کی اجازت نہیں ہے، البتہ ان تصاویر میں آپ دیکھ کر اپنے ایمان کو تازہ کر سکتے ہیں۔ اس میں ہمارے لیے ایک روحانی پیغام ہے، وہ کیا ہے کہ یہ وہ مقدس مقام تھا جو ہمیں اس بات کی یاد دہانی کرتا ہے کہ اللہ نے اس مقام پر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ صدیوں سے یہ جگہ عقیدت اور احترام کا مرکز رہی ہے۔ اس کے بعد ہمارا جو دوسری زیارت ہے، جو دوسرا مقدس گھر ہے، وہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسکن ہے۔ اب اس مقام کی طرف چلتے ہیں جس کی عظمت اور تقدس کو الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ یہی وہ بابرکت مقام تھا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے بعد قیام کیا، جہاں پر 28 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زندگی کے گزارے، جہاں پر آپ کی اولاد کی پرورش ہوئی، اور جہاں پہلی وحی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون اور حوصلہ ملا۔ جی ہاں، ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر۔ یہ گھر کی لوکیشن کیا ہے، کہاں پہ ہے، محل وقوع کیا ہے؟ یہ گھر مسجد الحرام کے قریب ہے، صفا اور مروہ کے بیچ والے علاقے میں یہ موجود تھا۔ سعی کے اختتام پر جب ہم صفا اور مروہ سے سعی کرتے ہیں تو سعی کا اختتام ہوتا ہے مروہ پر، تو مروہ کے گیٹ سے جیسے ہی باہر نکلتے ہیں تو دائیں طرف ان کا گھر موجود تھا۔ یہ ایک وسیع اور معزز گھر تھا، کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک معزز اور مالدار خاتون تھی، گھر بھی اچھا ان کے شایان شان تھا، گھر میں متعدد کمرے تھے، صحن تھا اور مہمان خانہ موجود تھا۔ نکاح کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اسی گھر میں منتقل ہو گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بابرکت ازدواجی زندگی کا آغاز بھی اسی گھر میں ہوتا ہے۔ پھر آپ کی تمام اولاد بشمول حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے جتنے صاحبزادے صاحبزادیاں ہیں یہاں پہ پیدا ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بچپن کے بعد جوانی اور نبوت سے پہلے کا جو حصہ ہے وہ بھی اسی گھر میں گزرا ہے۔ اب جب وحی کی ابتدا ہوتی ہے غار حرا میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبراہٹ کے عالم میں گھر تشریف لاتے ہیں، فرمایا زملونی زملونی، مجھے اڑا دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی، کہا اللہ کی قسم آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا، آپ رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتے ہیں، یتیموں کا سہارا بنتے ہیں، کمزوروں کی مدد کرتے ہیں۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلی خاتون تھی جو دائرہ اسلام میں داخل ہوئی، جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ حضرت یہ وہ مقدس مقام ہے، یاد رکھیے گا، جس مقام کی آپ زیارت کر رہے ہیں یہ وہ مقدس مقام ہے جہاں پہ جبرائیل علیہ السلام متعدد بار اس گھر میں تشریف لائے ہیں۔ اب جو موجودہ دور ہے 1989 میں
جب مسجد الحرام کی توسیع کی گئی تو اس جب کھدائی کی گئی تو اس گھر کی بنیادیں ظاہر ہوئیں، یعنی کہ وہ گھر دب گیا تھا نیچے، اوپر مٹی آ گئی اور فرش لگ گیا، لیکن کھدائی کے دوران نیچے تک گئی ہیں۔ تو سعودی حکومت نے 1989 میں اس کی بنیادیں دیکھی، پھر سعودی حکومت نے ان بنیادوں کی ویڈیوز بنائی، تصاویر محفوظ کی، اور پھر بعد میں نامعلوم وجوہات کی بنا پر، ہمیں معلوم نہیں ان کو معلوم ہوگا کہ یہ مقام کو بند کیوں کیا گیا، چاروں طرف بیریئر لگا دیے گئے، اور اس مقام کی آج بھی اب جب جاتے ہیں صفا اور مروہ کے درمیان بیت السلام کے ساتھ، یا مروہ سے آپ نکلیں تو رائٹ سائڈ پہ، صفا والی سائڈ بیت السلام سے نکلیں تو لیفٹ سائڈ پہ یہ مقام موجود ہے، بیریئرز لگے ہوں گے۔ اور اس کی خاص نشانی یہ ہے کہ یہاں پہ منفرد، باقی جگہ پلین ٹائلز ہیں، یہاں پر جو ٹائلز لگی ہوئی ہیں وہ کٹاؤ والی ہیں، ان میں لائنیں ہیں، ان ٹائلز میں اس کو کارڈن کیا گیا ہے تاکہ اس مقام پر کوئی جوتوں کے ساتھ نہ آئے، کیونکہ یہ ادب کا مقام ہے۔ تو اس مقام کی آج بھی آپ زیارت کر سکتے ہیں اگر اس خاکے کی ویڈیوز دیکھنا چاہیں، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ گھر کا جو خاکہ ملا، جو اندر سے بنیادیں ملی، اس کی ویڈیوز کلاک ٹاور میں اسلامک ڈیجیٹل میوزیم میں وہ محفوظ کر لی گئی ہیں۔ آپ وہ ٹکٹ پرچیز کر کے کلاک ٹاور میں جا کے اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں، یہ سعودی حکومت کی سرپرستی میں یہ میوزیم موجود ہے۔ یہ گھر صرف ایک یادگار نہیں ہے بلکہ یہ ایمان کا سبق دیتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازدواجی زندگی گزاری، اور یہیں سے وحی کی روشنی پوری دنیا میں پھیلی۔ اللہ تعالی ہمیں ان مقدس مقامات کی زیارت نصیب کرے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قربانیاں ہیں ان سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آج کی زیارات آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ دعاؤں کی التجا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔